السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میم ساکن کا بیان۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفیع۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ادغام شفیع اور اخفاء شفیع اور اظہار شفیع یہ تین قاعدے۔ ادغام شفیع تو میں بتا چکی کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے، اسے ادغام شفیع کہتے ہیں۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اخفاء شفیع۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتے یعنی اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، چھپا کر گنہ کرتے ہیں، اسے اخفاء شفیع کہتے ہیں۔ آج اظہار شفیع ہے ہمارا سبق، تو آئیے پڑھتے ہیں اظہار شفیع کسے کہتے ہیں۔ اظہار شفیع بالکل ہی آسان ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ 26 حروف ہیں، ان حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں اظہار شفیع ہوگا، یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے بغیر گنہ، یعنی گنہ نہیں کریں گے، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اب ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، لم پہ گنہ نہیں ہوگا، آگے یا آ رہا ہے، اور ولم پہ بھی گنہ نہیں ہوگا، آگے یا آ رہا ہے۔ سورہ اخلاص میں جو ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ اور اسی طریقے سے انعمت، انعمت، یہاں میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفیع ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ام صبرنا، ام صبرنا، اس میں میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، یعنی 26 حروفوں میں سے صاد آ رہا ہے، تو یہاں پر میم پر گنہ نہیں ہوگا اور نہ اخفاء ہوگا، بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ام صبرنا، میم ساکن کے بعد اظہار کی مثالوں کی وضاحت۔ حرف الف، الف کو ہم الف نہیں پڑھتے، بلکہ جب وہ پڑھا جائے گا اس پر حرکت آنے کے بعد تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب الف کی مثالیں، جو حمزہ ہوگا تو اس کی مثال ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ تا کی مثالیں انعمت، ثا کی مثالیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں پڑھ کے آپ کو سنائی۔ اس طریقے سے اظہار کی پوری 26 مثالیں ہیں، یعنی الف، با اور میم کو چھوڑ کر الف سے لے کر یا تک، اس میں 2 حروف چھوڑ دیں گے، با اور میم۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے منصب پہ اظہار ہوگا، یعنی بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔